302 رات۔ جب 302 رات ہوئی تو شہرزاد نے بادشاہ شہریار سے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، اگر تجھے نیند نہ آتی ہو اور تو اجازت دے تو میں آج تجھے ایک مکتب کے ملا اور اس کی نادیدہ محبوبہ کی دلچسپ کہانی سناتی ہوں۔ بادشاہ شہریار نے کہا، ہاں سنا۔ شہرزاد نے کہا، پرانے زمانے میں ایک گاؤں کے قریب ایک مکتب تھا جہاں پر گاؤں کے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینوی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ اس گاؤں میں ایک عالم فاضل رہتا تھا اور اس کا ادھر سے ہر روز گزر ہوتا تھا، اور جب وہ اس مکتب میں بچوں کو پڑھتے دیکھتا تو وہ بہت خوش ہوتا اور اس مکتب کے ملا کو دعائیں دیتا ہوا اپنے کام پر روانہ ہو جاتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ اس عالم فاضل کا وہاں سے گزر ہوا تو اس نے وہاں پر ملا کو دیکھا کہ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے۔ اس کا حلیہ نہایت پاکیزہ اور کپڑے نہایت نفیس تھے۔ اس عالم فاضل کا بیان ہے کہ اس دن میں نے اپنے دل میں سوچا کہ کیوں نہ آج اس ملا کا امتحان کیا جائے تاکہ اس کے علم کے بارے میں معلوم ہو سکے کہ یہ کس درجے کا معلم ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے پاس گیا اور جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ کھڑا ہو گیا اور مجھے اپنے برابر بٹھایا۔ اب میں نے اس کا امتحان کرنا شروع کیا، پہلے قرات، پھر نحو اور شعر، اور پھر لغت میں اس کا امتحان لیا، اور میں نے اسے ان سب میں کامل پایا۔ جب میں اس کا امتحان کر چکا تو اس کے پاس سے یہ کہتے ہوئے رخصت ہوا کہ خدا تیرے ارادے کو مستحکم رکھے، واللہ تو ہر چیز کی تعلیم میں ماہر ہے۔ اس کے بعد میں ایک مدت تک اس کے پاس آتا جاتا رہا اور ہمیشہ کوئی نہ کوئی نئی خوبی اس میں پاتا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ بچوں کا ملا اور یہ خوبیاں، حالانکہ اس زمانے میں تمام عقل مند لوگ اس بات پر متفق تھے کہ بچوں کا ملا کم عقل ہوتا ہے۔ اے میرے آقا، اس عالم فاضل کا بیان ہے کہ ایک دن جب میں اس سے ملنے آیا تو دیکھا کہ مکتب بند ہے۔ پڑوسیوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس کے ہاں کسی کا انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھے بھی اس کی تعزیت کے لیے جانا چاہیے۔ اب میں لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس کے گھر کے دروازے پر جا پہنچا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک لونڈی نکلی اور مجھ سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، تیرے آقا سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، میرا آقا اکیلا بیٹھا سوگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا، اس سے جا کر کہہ کہ تیرا فلاں دوست تعزیت کرنا چاہتا ہے۔ لونڈی اندر گئی اور جب اس نے جا کر اپنے آقا کو خبر کی تو اس نے کہا کہ جا اور اسے اندر بلا لا۔ اب وہ باہر آئی اور مجھ سے کہا کہ اندر آ، میرا آقا تیرا منتظر ہے۔ عالم فاضل کہتا ہے کہ میں اس لونڈی کے ساتھ اندر گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنا سر باندھے تنہا بیٹھا ہے اور مرنے والے پر نوحہ کنا ہے۔ اب میں اس کے پہلو میں بیٹھ گیا اور اس کی دل جوئی کرنے لگا، اور میں نے اس سے کہا کہ خدا تجھے اس کے بدلے بڑا اور نیک اجر دے۔ ہر ایک کو اسی راستے پر چلنا ہے، لہذا صبر سے کام لے۔ اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کون فوت ہو گیا ہے؟ اس نے کہا کہ جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا تھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا اور اس سے کہا، تیرا باپ؟ اس نے کہا، نہیں۔ پھر میں نے پوچھا، کیا تیری ماں چل بسی؟ اس نے کہا،
نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آخر مرنے والے سے تیرا کیا تعلق تھا؟ اس نے کہا کہ وہ میری محبوبہ تھی۔ عالم فاضل کہتا ہے کہ میں اس کی عقل مندی اور ذہانت کا پہلے دن ہی سے قائل تھا، لیکن جب میں نے اس سے سنا کہ وہ اپنی محبوبہ کی موت پر اتنا غمزدہ ہے تو میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اس کی کم عقلی کا پہلا ثبوت ہے۔ اب میں نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، تجھے اس سے زیادہ حسین اور مل سکتا ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا میں نے اسے کبھی دیکھا ہی نہیں جو یہ کہہ سکوں کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ حسین ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اس کی دوسری حماقت ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ بغیر دیکھے تو اس پر کس طرح عاشق ہوا؟ اس نے کہا سن، میں ایک دن اپنے کمرے کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک راہگیر یہ شعر گاتا ہوا وہاں سے گزرا، اے ام عمر، میرا دل جہاں کہیں بھی تو نے لے جا کر چھپایا ہو مجھے واپس دے دے، خدا تجھے اس کا اجر دے گا۔ جب میں نے راہگیر کو یہ شعر گاتے سنا تو اپنے دل میں کہنے لگا کہ اگر ام عمر کا جواب دنیا میں ہوتا تو تمام شاعر اس کی تعریف نہ کرتے، اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ اس کے بعد ابھی 2 دن بھی نہ گزرے ہوں گے کہ ایک مرتبہ پھر میں اپنے گھر کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہی شخص یہ شعر گاتا ہوا گزرا، گدھا ام عمر کو سوار کر کے چلتا ہوا، اور نہ وہ لوٹی اور نہ گدھا۔ جب میں نے اس کو یہ شعر گاتے سنا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مر گئی ہے، اور میں 3 دن سے اس کا سوگ کر رہا ہوں۔ اے میرے آقا، وہ عالم فاضل کہتا ہے کہ جب میں نے اس سے یہ باتیں سنی تو مجھے اس کی کم عقلی اور پاگل پن کا پورا ثبوت مل گیا، اور میں اٹھ کر وہاں سے چل دیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔